باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی زدنی علما سورۃ الحجرات۔ انشاءاللہ تعالی آج ہم آیت نمبر 13 اور 14 جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس، آیت نمبر 13 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے لوگو، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تم کو قوموں اور خاندانوں میں تقسیم کر دیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو۔ بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ بے شک اللہ جاننے والا خبر رکھنے والا ہے۔ الحمدللہ ہم نے اب تک جتنے بھی احکامات سورہ حجرات کے پڑھے ہیں تو ان کی ابتدا کیسی ہو رہی تھی؟ یا ایھا الذین آمنوا، یعنی کہ اے ایمان والو۔ اور وہ احکامات جو ہیں مسلم معاشرے کو دیے جا رہے تھے، ہدایت دی جا رہی تھی، کیونکہ معاشرے میں وہ خرابی کے باعث بنتے ہیں۔ تو اب جو بات شروع ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ آیت شروع ہو رہی ہے یا ایھا الناس، یعنی کہ پوری انسانیت سے اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں کہ اے انسانوں، یعنی کہ تمام انسانیت کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، تین حقیقت کو بیان کر رہے ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ تم سب کا پیدا کرنے والا ایک خدا ہے۔ نمبر 2، تم سب جو ہیں ایک ماں باپ کی اولاد ہو، کوئی اونچ نیچ نہیں ہے تمہارے درمیان۔ اور نمبر 3، اس لیے تم کو الگ الگ پیدا کیا ہے تاکہ تمہاری پہچان ہو۔ تو نمبر 1 یہ کہ اللہ نے کیا کہا ہے کہ ہم سب کو اللہ نے پیدا کیا، تو تم سب کا ایک ہی خدا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ مختلف انسانوں کو مختلف خداؤں نے پیدا کیا ہے، یہ ایسا بھی نہیں کہ کچھ کو اعلیٰ مٹی سے، پاک مٹی سے پیدا کیا اور کسی کو کمتر گندی مٹی سے پیدا کر دیا۔ سب کو ایک طریقہ طرز سے پیدا کیا اور سب کو ایک مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اور تم سب کیا ہو؟ آدم کی اولاد ہو۔ تم کو مختلف قوموں میں، خاندانوں میں اس لیے تقسیم کیا ہے کہ تمہاری پہچان ہو سکے۔ تو یقیناً تم سب اتنے سارے، دیکھیں نا، اتنے سارے لوگ تو صرف ایک خاندان میں نہیں پیدا ہو سکتے تھے، یا ایک زمین کے حصے میں تو آباد نہیں ہو سکتے تھے نا، اس لیے تمہیں مختلف زمینوں میں، دنیا کے مختلف خطوں میں تمہیں آباد کیا، تمہیں بانٹ دیا اور مختلف خاندانوں میں بانٹ دیا اور جو ہے قبیلوں میں بانٹا۔ تم لوگوں کی زبان، تمہاری رنگ، تمہاری نسل سب الگ الگ ہو گئے۔ تو یہ فقر کے لیے نہیں تھا، بلکہ کیا ہے، ایک دوسرے کی پہچان کے لیے اللہ نے ایسا انتظام کیا۔ مگر انفارچونیٹلی ہر زمانے میں یہی ہوتا رہا کہ لوگ اپنی نسل، قوم اور اپنی زبان کو جو نا ایک دوسرے کے مقابلے میں اعلیٰ سمجھنے لگے۔ اس سے کیا ہوا، ایک دوسرے پہ ظلم کرنے لگے، ایک دوسرے کو کمتر سمجھے، جن کی وجہ سے آپ نے دیکھا کتنی جنگیں ہوئیں اور لوگوں کو غلام بنا لیا گیا، لوگوں میں نفرت پیدا ہو گئی۔ تو تم لوگوں کو، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، تم لوگوں کو الگ الگ قوم میں، الگ الگ طریقے، شکل، صورت میں اس لیے اللہ نے پیدا کیا تھا کہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو کہ تم پاکستانی ہو، تم امریکن ہو، تم انڈونیشین ہو، ملیشین ہو، عرب ہو، تو تاکہ تمہاری پہچان ہو سکے اور تم ایک دوسرے کے مددگار بنو، ہے نا۔ اسلام نے تو سب کو ایک کر دیا، ایک یونٹی کر دیا ہے۔ اسلام نے کوئی کالا نہیں، کوئی گورا نہیں، کوئی ٹھگنا نہیں، کوئی لمبا نہیں، بلکہ تم سب ایک ماں باپ کی اولاد ہو۔ مگر کیا کیا شیطان نے؟ اس کو جو ہے نا فقر کا، جھگڑے کا ذریعہ بنا دیا، اور تم اپنے جیسے ہی انسانوں کو کیا کیا، اس نے غلام بنا دیا، ان کا مذاق بنا دیا، کمتر سمجھنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ یاد دہانی کراتے ہیں کہ دیکھو تم سب آدم کی اولاد ہو، اور اللہ جو ہے نا، اور تمہارے پیدا کرنے والا ایک ہی خدا ہے، ایک خدا ہے اور ایک ہی ماں باپ ہیں، لہٰذا تم لوگ الگ الگ نہیں ہو، تم سب ایک دوسرے کے بھائی بہن ہو۔ اور اللہ جو ہے تمہاری شکلوں سے کہ وہ گورا ہے، وہ اعلیٰ خاندان کا، اس پہ تمہارے فیصلے نہیں ہوں گے، تمہاری شکلوں پہ فیصلے نہیں کریں گے، بلکہ تمہارے دل کے اعمال، تمہارے تقوی پہ تمہارا فیصلہ ہوگا۔ تمہاری فضیلت اللہ کے نزدیک تمہارے اعلیٰ اخلاق سے ہوگی، اور جو خدا سے ڈرنے والے، اس کے راستے پہ چلنے والوں کی اللہ تعالیٰ قدر کرتا ہے۔ تم سب ایک ہو، کیونکہ تم سب کو پیدا کرنے والا ایک تمہارا رب ہے، تمہارا
پروردگار ہے، بے شک اللہ جاننے والا ہے، وہ جانتا ہے کہ کس کو کب کہاں اور کیوں پیدا کرنا ہے۔ یہ کسی انسان کے آپ کے میرے کنٹرول میں نہیں کہ ہم اپنی پسند سے کہیں پیدا ہو جائیں، اپنی پسند سے فیملی لے لیں، اپنی پسند کا ملک لے لیں، نہیں، یہ اللہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں، وہ جو چاہے جیسا چاہے کرتا ہے، ہم سوال نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ سب خبر رکھنے والا ہے اللہ تعالیٰ، ہمارے اندر بھی اللہ رب العزت وہ خوبیاں پیدا کر دے جو اللہ کی نظر میں ہمیں محبوب بنا دے۔ اور اسی ٹاپک پہ نا رسول اللہ کا حج کا خطبہ بھی، خطبہ حج بھی ہے، اگر آپ سننا چاہیں تو آپ سن لیجئے۔ اب آیت نمبر 14 اس میں کہا جا رہا ہے، اعراب کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، کہو کہ تم ایمان نہیں لائے بلکہ یوں کہو کہ ہم نے اسلام قبول کیا ہے اور ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تو اللہ تمہارے اعمال میں سے کچھ کمی نہیں کرے گا، بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اب یہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو آپ کو پتہ ہے نا، جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے فتح مکہ کے موقع میں، آپ جانتے کہ لوگ گروہ در گروہ جو ہے گروپس میں اسلام قبول کر رہے تھے، اور اگر ایک قبیلے سے اگر ایک سردار اسلام قبول کرتا تھا نا تو سارا قبیلہ مسلمان ہو جایا کرتا تھا۔ تو اس طریقے سے جب اتنے ڈھیروں ڈھیر لوگ مسلمان اسلام میں داخل ہو رہے تھے، مسلمان ہو رہے تھے، تو اس سے دیکھیے تربیت نہیں ہو رہی تھی، ہے نا، جیسے صحابہ کی تربیت ہوئی تھی، 13 سال آپ مکے میں، پھر 10 سال مکے میں رسول اللہ کے ساتھ، تو یہ جو نئے نئے مسلمان، فتح مکہ کتنے اینڈ ٹائم پہ ہوا تھا، تو اس کے بعد جو مسلمان ہو رہے تھے تو ان کی اتنی کوئی تربیت نہیں تھی، ہے نا۔ تو فار ایگزامپل دیکھیے، ہم بھی جیسے مسلمان گھر میں پیدا ہو جاتے ہیں تو ہماری دھیرے دھیرے ہی تربیت ہوتی ہے نا، وقت کے ساتھ ساتھ ہماری تربیت ہوتی ہے، ہمارے دل میں ایمان آتا ہے۔ تو یہ بھی ایسی تھے، ایسی لوگ تھے جو عرب کے ارد گرد کے علاقے میں رہ رہے تھے اور وہ اسلام لے آئے تھے، اور وہ کیا کہتے تھے، ہم ایمان لے آئے، اپنی مطلب ان کو ایک بہت شان ہوتی تھی، رسول اللہ پہ احسان جتاتے تھے کہ ہم ایمان لائے۔ تو اللہ سبحان نے رسول اللہ سے کہلوایا کہ ان سے کہہ دو کہ یہ جو ان کا دعویٰ ہے نا کہ تم ایمان لے آئے ہو، تم ایمان نہیں لائے بلکہ یوں کہو کہ ہم نے قبول کیا ہے، کلمہ پڑھ کر اس کے احکام پر چلنے سے تم مسلمان تو ہو گئے ہو، مگر دل میں ایمان پیدا کرنا اتنا آسان نہیں ہے، اس کے لیے وقت چاہیے، قربانی چاہیے، جہاد چاہیے، وقت کا، مال کا، جان کا، تب جا کے ایمان تمہارا بڑھتا ہے۔ تمہارے اندر آہستہ آہستہ اللہ رسول کی اطاعت جب تم کرو گے تو تھوڑا تھوڑا تمہارے دل میں ایمان آنا شروع ہو جائے گا، پھر ایک وقت آئے گا کہ تمہارا دل میں بھی ایمان آ جائے گا۔ تو جب اللہ تمہارے اعمال میں کچھ کمی نہیں کرے گا، بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے دل میں بھی ایمان کو پیدا فرما دے اور ہمارے ایمان کو قبول فرما دے۔ صدق اللہ العظیم، آمین۔